الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ تفسیر تبیان القرآن، سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ میں شیطان مردود کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اعوذ باللہ کے مفروضات کے معنی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سورہ نحل آیت 98 پس جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کریں۔ استعاذہ کا معنی ہے کسی ناپسندیدہ چیز سے بچنے کے لیے کسی چیز کی پناہ میں آنا۔ شیطان کا لفظ شیطان سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے خیر سے دور ہونا۔ شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ شیطان شید سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے ہلاک ہونا۔ اس بنا پر شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے قہر و غضب میں ہلاک ہو گیا۔ رجیم کا لفظ رجم سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے سنسار کرنا، قتل کرنا، لعنت کرنا اور دھتکارنا۔ چونکہ اللہ رب العزت نے شیطان پر لعنت کی ہے، اس کو دھتکار کر راندہ بارگاہ کر دیا ہے، اس وجہ سے اس کو رجیم کہتے ہیں۔ نماز اور غیر نماز میں اعوذ باللہ پڑھنے کے متعلق احادیث۔ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز میں قیام کرتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر پڑھتے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے، شیطان رجیم کے مجنون کرنے، اس کے تکبر اور اس کے شر سے۔ اس کے بعد آپ قرات کرتے۔ نماز میں اعوذ باللہ پڑھنے کے متعلق فقہاء احناف کا مذہب۔ علامہ علاء الدین حنفی لکھتے ہیں، جب نماز میں قرات شروع کرے تو اعوذ باللہ پڑھے۔ اگر سورہ فاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد اس کو اعوذ باللہ پڑھنا یاد آیا تو اب اس کو چھوڑ دے، اور اگر سورہ فاتحہ کے دوران اس کو یاد آیا تو اعوذ باللہ پڑھے اور از سر نو فاتحہ پڑھے۔ اور جب شاگرد استاد کو قرآن مجید سنائے تو اس وقت اعوذ باللہ نہ پڑھے، یعنی اس وقت پڑھنا سنت نہیں۔ جب مسبوق اپنی بقیہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو وہ قرات سے پہلے اعوذ باللہ پڑھے۔ امام عید کی نماز میں تکبیرات عید کے بعد اعوذ باللہ پڑھے۔ تکبیرات عید کے بعد قرات شروع ہوتی ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی حنفی لکھتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کے دوران اس کو اعوذ باللہ پڑھنا یاد آیا تو اب سورہ فاتحہ کو دوبارہ اعوذ باللہ کے ساتھ پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے لازم آئے گا کہ سنت کی وجہ سے فرض قرات کو چھوڑ دیا جائے، نیز اس سے واجب کا ترک کرنا بھی لازم آئے گا، کیونکہ سورہ فاتحہ یا اس کے اکثر حصہ کو دوبارہ پڑھنا سجدہ سہو کا موجب ہے۔ اور فقی ابو جعفر نے نوادر میں ذکر کیا ہے کہ نمازی نے اللہ اکبر پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی اور ثنا پڑھنا بھول گیا تو اب ثنا نہ پڑھے۔ اسی طرح اگر اس نے اللہ اکبر کے بعد قرات شروع کر دی اور ثنا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو اب ان کو دوبارہ نہ پڑھے، کیونکہ ان کا محل فوت ہو گیا اور اس پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ اس کو زاہدی نے ذکر کیا ہے۔ ذخیرہ میں یہ مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور اس کا مقصد قرآن مجید کی تلاوت ہو تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھے، اور اگر حصول برکت کے لیے بسم اللہ پڑھتا ہے تو پھر اس سے پہلے اعوذ باللہ نہ پڑھے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب کوئی شخص شکر ادا کرنے کی نیت سے الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو پھر اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور اگر قرآن مجید کی تلاوت کا قصد ہے تو پھر اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ قاعدہ پڑھنے کے اعتبار سے ہے، افعال کے لیے یہ قاعدہ نہیں ہے۔ اس لیے بیت الخلاء جانے سے پہلے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث پڑھنا اس قاعدے کے منافی نہیں۔ علامہ حلبی حنفی لکھتے ہیں کہ نماز میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا جمہور علماء کے نزدیک سنت ہے۔ سوری اور عطا نے کہا کہ یہ واجب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم پڑھنے کے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا۔ جواب امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا یہ قول اجماع کے خلاف ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنے کے محل میں اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک اس کا محل ثنا کے بعد ہے اور یہ قرات کے تابع نہیں ہے، لہذا جو شخص بھی ثنا پڑھے وہ اعوذ باللہ پڑھے گا۔
کیونکہ اعوذ باللہ پڑھنا دفع وسوسہ کے لیے ہے اور دفع وسوسہ کے سب محتاج ہیں، لہٰذا امام اور منفرد جس طرح ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں اسی طرح مقتدی بھی پڑھے، اور عید کی نماز میں بھی امام اس کو ثنا کے بعد پڑھے نہ کہ تکبیرات کے بعد۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک اعوذ باللہ پڑھنا قرات کے تابع ہے، لہٰذا جو شخص تلاوت قرآن کرے گا وہی اعوذ باللہ پڑھے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا جب تم قرآن پڑھنے لگے ہو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اور مقتدی چونکہ قرات نہیں کرتا اس لیے وہ اعوذ باللہ نہیں پڑھے گا، اور امام اور منفرد چونکہ قرات کرتے ہیں اس لیے وہ اعوذ باللہ پڑھیں گے۔ اس طرح عید کی نماز میں چونکہ قرات تکبیرات کے بعد شروع ہوتی ہے اس لیے تکبیرات کے بعد اعوذ باللہ پڑھی جائے گی۔